واقعہ معراج ایک اسلام کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے جس کی حقانیت کو قرآن و سنت نے واضح طور پر بیان کیا۔ اس کے باوجود ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اپنی محدود عقل کے مطابق اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کنفیوز رہتے ہیں اور تذبذب کے عالم کا شکار رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل واقعہ معراج کو قرآن پاک میں ہی ایک آزمائش قرار دیا گیا، اور آزمائش میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر فرد پورا نہیں اترتا، بلکہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ جن کے مقدر کے اندر ہدایت ہوتی ہے وہ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں، جو متذبذب رہ جاتے ہیں وہ تکتے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو صدیق لقب ملا، ٹھیک ہے، اور اس میں واقعہ معراج کا بھی ایک حوالہ دیا جاتا ہے کہ جب آپ نے اس کی تصدیق کی نا تو آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ کفار کس طریقے سے آپ کے پاس آئے، چونکہ یہ معاملہ تھا یہ ایک آزمائش، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اب جو ان کے ہاتھ میں ایک دعویٰ آ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر تو یہ سب کو قائل کر لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انتہائی حیران کر دینے والی چیز تھی۔ یہ خارق عادت معاملہ تھا، معجزہ تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے جو ایمان نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے معجزہ تو اس کو اور ڈسٹرب کر دیتا ہے، اور جو ایماندار ہوتے ہیں وہ معجزے کو دیکھ کر کے، معجزے کو سن کر اور معجزے پر یقین کر کر ان کے ایمان کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ کفار آئے، کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ رات کی تاریکی میں بالکل قلیل حصے کے اندر مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، اور وہاں جانے کے بعد واپس بھی آ گئے، اور سفر جو ہے وہ یہ کافی منزلوں کا تھا، تو کیا تم اب بھی تصدیق کرو گے؟ آپ نے جواب دیا کہ اگر اس سے بڑے بھی کچھ معاملات ہوں تو میں تو ان پر بھی ان کی تصدیق کروں گا، وہ تو آئے دن غیب کی خبریں دیتے ہیں جن پر میں ایمان لاتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہی وہ چیز تھی، یہی وہ پیغام ہے جو ساری امت کے لیے ہے کہ متذبذب ہونے کی ضرورت کیا ہے۔ تذبذب تو اس کو ہو کہ جس کے سامنے دلائل واضح نہ ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر ایمان لانے سے جھجکتا ہو۔ جب ہم نے بن دیکھے خدا کو مان لیا، جن آیات کے اندر معراج کا تذکرہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بتایا، تو اس کے بعد تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور سورہ نجم کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا نا، اس میں آیت نمبر 11 اور 12 کو اگر آپ دیکھیں تو فرمایا کہ ما کذب الفؤاد ما رآ، جو دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملاحظہ فرمایا دل نے اس کی تصدیق کی ہے، تکذیب نہیں کی۔ فرمایا کہ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم اس پر جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا ہوتا نا تو کفار پہلے مخاطب تھے بھی وہ عرب، ٹھیک ہے، وہ گہرائیوں کو سمجھتے تھے، وہ جھگڑتے نہیں۔ خواب کے اندر تو انسان بہت کچھ دیکھ سکتا ہے، آپ جو چاہے دیکھ لیں، لیکن اصل معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا دعویٰ فرمایا وہ دعویٰ معراج کا تھا، اور وہ دیکھنے کے حوالے سے تھا۔ قرآن پاک کی ان دو آیات کے اندر بھی رآ یرا کا استعمال ہوا کہ ما کذب الفؤاد ما رآ، جو دیکھا نا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی، جو دیکھا۔ یہاں پر رؤیا کا لفظ استعمال نہیں ہوا کہ خواب کے حوالے سے بات کی جائے، بلکہ یہاں پر تو جھاگتی آنکھوں سے دیکھنے کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو واقعہ معراج ہمیں بتاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہی آیات کے اندر ثم دنا فتدلی کے الفاظ بھی ہیں۔ اب ثم دنا فتدلی میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یعنی کون کس سے قریب ہوا نا، تو اس میں مفسرین نے اختلاف کیا کہ حضور سیدنا جبریل سے قریب ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوئے، حضور علیہ السلام اللہ سے قریب ہوئے، آپ نے اللہ کا قرب پایا، یہ اللہ نے اپنے قرب سے نوازا، یعنی کون کس کے قریب ہوا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ موقف پیش کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرب سے نوازا، یعنی جو قرب کے سلسلے تھے وہ وہاں سے تھے۔ اور بخاری شریف کی جو حدیث مبارکہ ہے دنل جبار رب العزہ، کہ جبار رب العزت قریب ہوا، اور اس پر اعلیٰ حضرت نے بڑا خوب جو ہے وہ کلام فرمایا کہ پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا،
تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلا کے سلسلے تھے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج پر بلایا اور اپنے قرب سے نوازا. اللہ نے اپنے قرب سے نوازا. ٹھیک ہے. اور اس پر دیگر شعراء نے بھی کلام کیا. اعلیٰ حضرت کے تو کئی سارے اشعار ہیں اس پر. علامہ اقبال نے بھی بڑا ایک پیارا شعر کہا اور انہوں نے اس کو ایک دوسرے رنگ میں لیا ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. یعنی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر تشریف لے جانا جو ہے نا وہ اس بات کو کھولتا ہے کہ انسانیت جو ہے وہ ترقی کرے گی اور وہ اپنی کمنڈ ڈالے گی فضاؤں کے اندر اور خلاؤں کے اندر اور اوپر جانے کے راستے جو ہے نا وہ ہموار کر دیے گئے. معراج مصطفیٰ سے یہ واضح کر دیا گیا. سائنس کے لیے اب راستے کھلے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ حضور کے معراج سے وہ یہ کہتے ہیں کہ سبق ملا ہے مجھے معراج مصطفیٰ سے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک سلسلہ. اور اعلیٰ حضرت نے ایک اور شعر بھی کہا کہ وہی لامکاں کے مکی ہوئے. یعنی جہاں پر آپ باریاب ہوئے جس بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوئی وہ بیسیکلی کوئی مکان نہیں ہے, وہاں کوئی جہت نہیں ہے. وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہے جن کے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. تو بات یہ ہے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ لیں کہ بڑی حکمتیں ہیں. اگرچہ یہ آزمائش ہے لیکن دلائل اتنے واضح ہیں کہ اب تذبذب کی ضرورت نہیں ہے. مطالعے کی کمی ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کرنا چاہیے کہ رب کریم عز و جل مبارک شب یہ آنے والی ہے 27 رجب المرجب جو کہ علماء کا متفقہ قول ہے, اس پر تقریباً اجماع ہے. تو اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے ہمیں سرفراز فرمائے. خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة